السلام علیکم، میں عرفہ اویس ہوں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اولاد آدم نے غلط نظریات اور غلط فلسفوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے جو غلط نظریات گھڑ لیے تھے، ان غلط نظریات کی بھیڑ چڑھ کر انسان کے اندر ہدایت کا وہ ایلیمنٹ جو ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے اکثر ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ڈی ایکٹیویٹڈ ایلیمنٹ انسان کے اندر سے ہی نکل جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز اس ایلیمنٹ کو نقصان پہنچانے یا ڈیمیج کرنے کا سبب بنتی ہے، وہ اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان کا بنائی جائے۔ انسانوں کی اکثریت ان اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے ہدایت کے اس ایلیمنٹ کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے فطرت انسان کے اندر منتقل ہوتا چلا آتا ہے، اسے ایکٹیو نہیں ہونے دیتے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہدایت کی فطرت کا یہ خمیر اپنی ایکٹیو پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے انسانی ضمیر کو اسٹیمولیٹ کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اصل یعنی ہدایت کو تلاش کرے۔ یہ انسان جب کبھی بھی ہدایت کے دستیاب موقع اور محل کے قریب سے گزرتا ہے جہاں پر ہدایت پریویل کر رہی ہو تو فطرت صالحہ کے انسان تو فوری طور پر اس ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو کر اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن غیر صالح فطرت کے لوگ اس فطرت کی بار بار جنبش پر اس کی طرف کبھی قریب اور کبھی دور ہونے کی روش پر رہتے ہیں۔ لہذا وہ انسان جو اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہدایت کی طرف نکلتا ہے تو اس کی حالت تلاش ہدایت کے مشن پر چل نکلتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر ہدایت کا وہ کون سا ذریعہ ہے جو اس ہدایت کے متلاشی انسان کی تسکین کرے گا۔ اس وقت دنیا میں جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعوثیت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مختص کر دیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ سورہ الفاتحہ کے تعارف کا یہ دوسرا لیکچر تھا۔ ملتے ہیں سورہ الفاتحہ کے تعارف کے تیسرے لیکچر میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔